السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنی احبک بقلب کلہ وارضیک بجہد کلہ، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الفاتحہ کا آخری سیشن جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ اپنی طرف سے کوشش کی ہے جو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ آپ کو کہیں بھی لگ رہا ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز اس سیریز کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنی فیملی والوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، آپ کو آپ کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو رہا ہے کہ جتنا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اتنا ہی ہماری نمازوں میں خوبصورتی آتی ہے، اتنا ہی خشوع بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا یہ چیز بہتر ہو رہی ہے تو پلیز اس سیریز کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ ہوں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے فائدے کے حریص ہوں، اپنے علم کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے علم کو بڑھائیں۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، شکر 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 شکر، یہی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس کو دوسروں تک بانٹتے جائیں، دوسروں کو دیتے جائیں۔ تو پلیز اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج جو بات ہم کریں گے سورہ فاتحہ کا توازن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو کیوں قرآن کی سب سے پہلی سورت بنا دیا، اس میں کیا ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے، کیا ایسی بات ہے کہ ہم بار بار اس کو pڑھتے ہیں، کون سی ایسا ان الفاظ میں ایسا اعجاز ہے یا کون سی ایسی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کر دیا، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تو اس میں بہت سی چیزوں کو ایک ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ ایک طرف تعریف تو دوسری طرف شکر، دو الگ چیزیں، ان کو بیلنس کر کے حمد کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو رکھ دیا، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، ان دونوں کا بیلنس کر دیا۔ دوسرا بیلنس جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رکھتے ہیں، الرحمن میں 3 باتیں بتا دی اور رحیم میں 2 باتیں بتا دی، ان دونوں کو اکٹھا کر کے بیلنس ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی بات کی شروع میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رب العالمین تک ہم جاتے ہیں تو وہ دنیا کی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آخرت کی بات مالک یوم الدین، تو یہ بیلنس کر دیا۔ شروع کی آیات پر غور کریں تو فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سنگل کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور آخری آیات میں دیکھیں گے تو جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، الدنیا انعمت علیہم اہدنا مغضوب علیہم الضالین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جمع کے صیغے ہیں۔ تو معاشرے کی بات یہاں پہ کر کے بتا دیا کہ فرد سے معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ پھر ایک اور بیلنس ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرد اور معاشرے کے درمیان جو بیلنس ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا، دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھ دیا کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں گے تو وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ پھر چھٹا بیلنس کیا ہے کہ آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت کی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ وہ کیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آتی ہے۔ اور ہدایت کا زمینی پہلو یہ کہ تاریخ میں نظر دوڑاؤ، اپنے سے پچھلے لوگ جو کہ گزر چکے ہیں، پہلے لوگ، ان کو دیکھو کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، کن لوگوں پر غضب کیا، کون لوگ جو ہے ضالین ٹھہرائے گئے، وہ بھٹکے ہوئے میں آ گئے نا۔ یہ سارا بیلنس کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر جو ہے 7واں بیلنس ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہدایت کی وضاحت کر دی ہمارے سامنے، مثبت طریقے سے اور منفی طریقے سے۔ ایک طرف انعام کی بات کر دی، انعمت علیہم، اور دوسری طرف یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان سے بچو۔ مثبت اور منفی کا بیلنس کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا توازن
اس صورت سے جو نظر آتا ہے، ایک توازن تھا، اس کے اندر 7 آیات کا توازن آپ کے سامنے بیلنس رکھ دیا. اب دوسرا توازن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ پہلی 3 آیات میں علم کی بات ہوئی، اللہ کے بارے میں ہم نے جانا. یہ پہلا حصہ علم تھا، اللہ کی رحمان، اس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت کے بارے میں ہم نے سیکھا. پھر کیا ہے آیت نمبر آگے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عمل کی بات بتا دی گئی کہ اللہ کو جان لیا، اب ہم نے جو ہے عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. یہ عمل کی بات ہوگی. پہلا حصہ علم کا، دوسرا حصہ عمل کا. اب تیسرا حصہ جو اس میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ علم اور عمل دونوں اس میں آ جاتے ہیں. انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر انعام کیا. ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. پھر اس کا چوتھا حصہ کیا بنتا ہے کہ علم کے بغیر عمل کرنے والے کیا ٹھہرائیں؟ المغضوب علیہم. اور جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، ان کو کیا کہا گیا؟ بغیر علم کے الضالین. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیلنس ہے کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروا دی، پھر انسان کو بتا دیا کہ اب تیار ہو جو، مجھ سے ہی میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ سے مدد مانگنی ہے. تیسرے میں بتا دیا کہ علم، جن کے پاس علم ہوگا، عمل ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کریں گے. جن کے پاس صرف علم ہوگا اور عمل نہیں ہوگا وہ مغضوب ہوں گے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے اور عمل بغیر علم کے وہ کرتے ہیں، وہ ضالین ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. اب جو ہے تیسرا بیلنس آپ کے سامنے رکھوں گے سورہ فاتحہ کا. پہلا ہم نے آیات کے حوالے سے دیکھا، دوسرا ہم نے پہلی 3 آیات اور آخری 3 آیات اور مڈل والی آیات کے حوالے سے توازن کر کے دیکھا. اب جو ہے تیسرا توازن آپ کے سامنے رکھوں گی اسم اور فعل کا. اسم ایسا ہوتا ہے جس میں نہ ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. یہ آپ کو جب میں نے مغضوب کی بات کی تھی تب میں نے واضح کیا تھا کہ قرآن جو ہے ایک وقت میں تینوں زمانوں سے بات کر کے ہمارے سامنے بھی رکھتا ہے. تو یہ دیکھیں اسم جو ہوتا ہے جس میں نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. اس اسم کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اس میں ایسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کا نہ حال ہوتا ہے، نہ ماضی، نہ مستقبل. اس میں اس کی طرف کچھ بس اشارہ کر دیا جاتا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں فعل، اور فعل میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی، ماضی بھی، مستقبل بھی. اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ میں اصل اہمیت اسم کی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں اصل اہمیت فعل کی ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں اسمیہ شروع میں آتا ہے، جو اسم ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور اسم میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. جبکہ فعلیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جملہ فعلیہ سے شروع ہوتا ہے اور فعل سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے. اب دیکھیں پہلی 3 آیات ایک جملہ ہے، متعدد اس میں آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے. آیات 3 ہیں لیکن جملہ ایک ہے، اور جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں ہمیشگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیشگی ہے، اللہ کی صفات میں ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، آخری 7 آیات جو ہیں اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک. اس میں بھی متعدد آیات ہیں، زیادہ آیات اس میں ہیں، لیکن جملہ ایک ہی ہے. کیا ہے یہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں حال، ماضی، مستقبل سب زمانے پائے جاتے ہیں. باقی رہ گئی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، مڈل والی. یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، میں نے وہ ترازو بنایا ہوا ہے، اس کی ایک طرف پہلی 3 آیات ہیں، دوسری طرف دوسری ہیں، مڈل میں واو ہے. یہ چیز آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ جب میں حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ عجیب آیت ہے کہ یہ جملہ جو ہے فعلیہ بھی ہے، شروع جو ہے اسم سے ہو رہا ہے، اور اس کی اینڈنگ جو ہے فعل سے ہو رہی ہے. مکسچر ہے دونوں کا. آپ سمجھیں، پہلا حصہ اللہ کا
اللہ کے لیے ہمیشگی، وہاں جملہ اسمیہ کا استعمال کیا گیا کیونکہ اللہ کے لیے ہمیشگی ہے، اللہ کی صفات میں ہمیشگی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ آخری حصے میں جملہ فعلیہ لایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور تمام آیات انسان کے بارے میں ہیں، اور فعلیہ جملہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے مناسب تھا کہ اس کو فعلیہ بنایا جائے، فعلیہ ہی آتا، اور درمیانی آیات کو مکسچر بنا دیا گیا۔ کیوں؟ میرے اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے، جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس میں اسمیہ بھی ہے اور فعلیہ بھی ہے۔ جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اسمیہ ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ فعلیہ ہے، وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی دیکھیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی، اور درمیان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کہ حدیث قدسی ہے نا کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ پہلی 3 آیات بندے نے میری حمد کی، میری ثنا کی، میری تعریف کی، پھر مڈل والی اس نے مجھ سے مدد مانگی، میری عبادت کی، تو پھر اس نے جو مجھ سے مانگا میں اس کو دوں گا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت کہتے ہیں کہ گرامر وغیرہ کچھ نہیں تھی، بڑے بڑے اسکالر اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت گرامر نہیں تھی۔ عربی زبان اور وہ مادری زبان ہوتی ہے وہ گرامر سے بہت بالا ہوتی ہے، اس میں گرامر کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بعد میں جب غیر عرب میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ زبان بہت گہری زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ایک طریقہ کار بنا دیا، گرامر کے قواعد اور نحو اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اب جو ہے انشاءاللہ چوتھا بیلنس آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ پہلی 3 آیات کا تعلق چھوٹی آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا تعلق کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی آیات میں رب کا ذکر اور چوتھی آیت میں عبد کا ذکر آ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم کا تعلق صراط الذین سے ہے، صراط الذین انعمت علیہم، رحم کن پر ہوا؟ انعام اللہ نے کن پہ کیا؟ پھر آگے الذین انعمت علیہم، جنہوں نے علم رکھا، اللہ کو جانا، پہچانا اور پھر اس پہ عمل کیا، اللہ نے ان پہ انعام کر دیا۔ دیکھ اس پہ اللہ نے ان پہ رحم کیا۔ الرحمن الرحیم کا تعلق الذین انعمت علیہم کے ساتھ ہے۔ پھر مالک یوم الدین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مغضوب کے ساتھ۔ کیوں؟ مالکی قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف قائم ہوگا۔ جب انصاف کی بات ہوگی، انصاف کس پر ہوگا؟ مغضوب علیہم، جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کا غضب پھر ان پہ ہوگا۔ 3 باتیں پہلے، پھر باقی صورت کی 3 باتوں کا تعلق بعد میں آنے والی 3 فکروں سے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے، اس کے اندر جتنا آپ جائیں گے اتنی ہی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب جو ہے 5واں بیلنس اور آخری بیلنس انشاءاللہ، یہ ترازو اس چیز کو ایکسپلین کر دے گا جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ ایک طرف پہلی 3 آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مڈل میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک ترازو کا ہینڈل ہے جو ترازو کو پکڑ رہا ہے بیلنس کرنے کے لیے۔ ایاک نعبد کا تعلق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی ان تینوں صفات کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے رب کی طرف جا رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے لیے جو پھر ہے ہم تیری مدد چاہتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کی، اور بچنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جن پر تو نے غضب کیا، جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے۔ تو یہ ایک بیلنس ہمارے سامنے آتا ہے کہ شروع میں لفظ العالمین استعمال ہوا اور آخر میں العالمین کی تفصیل بتا دی گئی۔ 3 جہان کے لوگ بتا دیے گئے، وہ کیا ہے؟ پہلا عالمین
انعام والے دوسرا عالمین، مغضوب تیسرا عالمین، الضالین. اور وہ تینوں کا رب ہے، انعام یافتہ کا بھی رب ہے، مغضوب کا بھی رب ہے، اور الضالین کا بھی رب ہے. قرآن کی پہلی سورت فاتحہ، اس میں پازیٹیو بات. اور قرآن کی آخری سورت جب ہم دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اس میں منفی بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ الناس میں منفی بات ہے، وہاں پر رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. اور فاتحہ میں مثبت بات ہے تو وہاں پر رحمان کا، رحمت جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا. اس کا تھوڑا سا موازنہ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں، تقابل کر لیں. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہاں پہ رحمت کے ساتھ رب العالمین آ گیا. سورہ الناس میں قل اعوذ برب الناس، رحمت نکال دیں، قل اعوذ برب الناس. سورت الفاتحہ میں رحمت کے ساتھ مالک یوم الدین. سورہ ناس میں مالک الناس، اس میں رحمت نہیں ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں، ایاک نعبد، سورہ ناس میں الہ الناس. سبحان اللہ، کہ پھر دو منفی اثرات کو کون سے ہیں؟ اس میں دو منفی اینڈ پہ آ کے نا منفی اثرات بھی آ رہے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں. سارے پازیٹیو ہیں، دو منفی ہیں جو کہ مغضوب اور ضالین ہیں. اور یہ معاشرتی لیول پر ہیں، انفرادی لیول پہ نہیں ہیں، اجتماعی لیول پہ ہیں. یہ منفی اثرات جو ہیں اجتماعی لیول پہ ہیں. لیکن اگر ہم سورہ ناس میں دیکھتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ انفرادی لیول کے ہیں. سبحان اللہ، کہ انفرادی طور پر دو اور منفی اثرات اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، وچ از من شر الوسواس الخناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کتنی خوبصورتی. پھر ہم دوبارہ مثبت کو ختم کر کے، پھر ہم منفی کو ختم کر کے مثبت کی طرف آ جاتے ہیں. سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں قرآن کو جب اس کی تکمیل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی سورہ ناس پہ فنش نہیں کرتے، وہ سورہ فاتحہ پہ فنش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہمارا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ لاسٹ 10 days میں ہم اس قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا. اوپننگ ہے، ہمارے دلوں کو کھولنے والی ہے. جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمارے دل اوپن ہوتے ہیں. اس میں کون سا ایسا خزانہ ہے رکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کس کی اتنی اہمیت ہے، اس کو جاننے کی کوشش ہم نے کی. لیکن اوبیسلی ہماری تکمیل قرآن جو تھا وہ 3 دن اوپر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 3 دن بعد میں اس کو شروع کیا تو وہ ٹائم لگا. تو الحمدللہ آج یہ مکمل ہو گیا، یہ تکمیل کو پہنچے یہ صورت. بہت مزہ آیا اس کو کر کے، میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس کی ساری ریسرچ کرتے ہوئے، اس کو ساری ریسرچ کو ٹوگیدر کرتے ہوئے، اپنے نوٹس بناتے ہوئے. ایک بہت ہی اچھا ٹائم میرا گزرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے عوض اس قرآن کو ہمارا ساتھی قبر میں بنا دے، پلسرات میں بنائے، آخرت میں بنائے. ہر وقت اس قرآن کا یہ تعلق ہمارے ساتھ اسی طرح قائم رہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ گزرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.